لو جی محمد عبد الکریم صاحب آپ بتائیں گے، کوشش کریں گے کہ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جب علم عطا کیا تو وہ علم عطا کیوں کیا؟ وہ کام نہیں تھے آتے۔ مطلب فرشتوں نے دعویٰ کر دیا کہ ہمیں بڑا پتہ ہے، ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت بھی کرتے ہیں، ہم سارا کچھ کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو علم عطا فرما دیا۔ اچھا، علم عطا فرمانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ فرشتوں اور آدم علیہ السلام کے درمیان اللہ تعالیٰ نے کیا کروا دیا؟ مقابلہ کروا دیا۔ کیا کروا دیا؟ مقابلہ۔ اور وہ مقابلہ کس بات پہ تھا؟ فرشتوں نے اللہ کو کہا تھا کہ ہمیں سارا کچھ پتہ ہے، اور ان کو نہیں تھا پتہ۔ ٹھیک ہے، تو پھر کون جیتا؟ حضرت آدم علیہ السلام جیت گئے۔ حضرت آدم علیہ السلام جیت گئے، ٹھیک ہے۔ اور نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ کون سی چیز جیتتی ہے؟ علم۔ علم حاصل کرنا چاہیے، علم جیتتا ہے اور دعویٰ ہار جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ فرشتوں کا صرف دعویٰ تھا اور آدم علیہ السلام کے پاس علم تھا، تو اللہ تعالیٰ نے علم کی فضیلت بیان کی۔ کس چیز کی فضیلت بیان کی؟ علم کی، یعنی اسکول جانے کی، پڑھنے کی، اچھا کتابیں پڑھنے کی، ٹھیک ہے۔ تو جو پڑھ جاتا ہے، لکھ جاتا ہے، تعلیم حاصل کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بڑا ہی محبت کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر دیکھیں آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کیا کروا دیا؟ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ آدم علیہ السلام کو کیا کرو؟ سجدہ کر دو۔ سمجھ آ گئی بات کہ کوئی نہ آئی؟ سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ کیا آئی؟ کیا سمجھ آئی ہے؟ فرشتوں نے اللہ کو کہا تھا نا کہ مجھے سارا کچھ پتہ ہے، اور ان کو نہیں تھا پتہ، پھر وہ ہار گئے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے تو سارا کچھ سنا دیا۔ شاباش۔ اب اس سے اگلی بات کیا ہوئی؟ وہ یہ تھی کہ ہم نے ایک اور سٹوری بھی ساتھ شروع کی تھی کہ زمین پر جب آدم علیہ السلام پہنچے تو زمین پر پہنچنے کے بعد ان کا بڑا بیٹا پیدا ہوا حابیل، اور چھوٹا بیٹا پیدا ہوا قابیل۔ بڑا بیٹا پیدا ہوا، اس کا نام کیا تھا؟ حابیل۔ اور چھوٹا بیٹا پیدا ہوا، اس کا نام کیا تھا؟ قابیل۔ اور ہم نے آپ کو ایک اور بھی بات بتائی تھی کہ جس کی شادی حابیل کے ساتھ ہونے والی تھی تو حابیل کی جو دلہن بننی تھی وہ بڑی گوری چٹی خوبصورت، اور جو قابیل کی دلہن بننی تھی وہ اتنی خوبصورت نہیں تھی۔ تو میں نے آپ کو ایک اور بات بھی بتائی تھی، وہ یہ تھی کہ وہ کالی کیوں تھی، وہ گوری کیوں تھی؟ وجہ یاد ہے کیا تھی؟ وہ اس لیے کہ آدم علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے بنانا تھا تو حضرت اسرائیل علیہ السلام نے مٹی مختلف جگہ سے اکٹھی کی تھی۔ کوئی ایسی جگہ سے اکٹھی کی تھی جو سفید رنگ کی مٹی تھی، اور کچھ ایسی جگہ سے اکٹھی کی تھی جو کالے رنگ کی مٹی تھی، اور کچھ ایسی جگہ سے اکٹھی کی تھی جو درمیانے رنگ کی مٹی تھی، ٹھیک ہے۔ اس لیے آدم علیہ السلام کی جتنی بھی اولاد ہوئی، یہ جب جمائی لیتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ جمائی؟ ہاں، یہ جو آپ نے لی ہے اس کو جمائی کہتے ہیں۔ ہاں، جماہی، ٹھیک ہے۔ اور یہ جب لیتے ہیں تو منہ پہ کیا کر لیتے ہیں؟ ہاتھ رکھ لیتے ہیں۔ وہ اس لیے ہاتھ رکھتے ہیں کہ منہ کے اندر کیا کیا کچھ ہے وہ سارا دوسروں کو نظر نہ آئے، ٹھیک ہے۔ اور ویسے بھی جو شیطان ہوتا ہے نا وہ ہمیشہ انسان کا دشمن ہے، اور وہ عبد الکریم کو ہمیشہ کہتا رہتا ہے اپنی دونوں انگلیاں ناک کے اندر داخل کر کے رکھو، ایسا ہی ہے نا۔ محمد عبد الکریم پھر اپنی دونوں انگلیاں ناک میں ڈال کے رکھتا ہے،
ایسے ہی کہتے ہیں. تو پھر شیطان کا کہنا مان جاتا ہے نا محمد عبد الکریم. ایسے کرتا ہے، ایسے کر کے رکھتا ہے. ایسے ہی اب تو نہیں نا ایسے کرنا. ہاں، اس لیے کہ پھر یہ تو بڑی غلط بات ہوتی ہے، گندی حرکت ہوتی ہے. امی ابو سمجھاتے رہتے ہیں کہ ایسا نہیں کرنا، اور محمد عبد الکریم پھر بھی اگر ایسا کرتا رہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کس کا کہنا مان رہا ہے؟ ہاں، تو اس سے بچ کے رہنا ہے. اسے کیا کرنا ہے؟ بچ کے رہنا ہے. یہ بات آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کہی تھی. اللہ تعالیٰ نے کیا کہا تھا کہ تم دنیا میں جاؤ تو شیطان تمہارا دشمن ہوگا. کیا ہوگا؟ دشمن ہوگا. ہاں، ادھر بھی اس نے دشمنی کی تھی. تو اللہ تعالیٰ نے کہا شیطان تمہارا دشمن ہوگا. انہو لکم عدو مبین، یہ تمہارا کھلا دشمن ہوگا. دشمن کیا ہوتا ہے؟ دشمن کیا ہوتا ہے؟ وہ ایسی چیز ہوتا ہے جو آپ کو غلط باتوں کی طرف آمادہ کرتا رہتا ہے. ٹھیک ہے؟ تو شیطان آپ کا دشمن ہوگا، مطلب وہ غلط غلط راستے دکھاتا رہے گا، غلط غلط باتیں بتاتا رہے گا. ٹھیک ہے؟ تو ایسا ہی ہوا قابیل اور حابیل کے واقعے میں. قابیل اور حابیل کا واقعہ یوں ہوا کہ قابیل نے حابیل سے کہا کہ میں تو تمہارے والی جو دلہن ہے نا اس سے شادی کروں گا. اور حابیل نے کہا کہ یہ تو میری اللہ تعالیٰ نے میرے لیے مقرر کی ہے، تو یہ تو میری ہی ہے. تو آدم علیہ السلام حج پہ جانے لگے، خانہ کعبہ جا رہے تھے، اللہ تعالیٰ کے گھر بیت اللہ. تو ان کے بھی چھوٹے چھوٹے اور بھی بچے تھے. تو پھر آدم علیہ السلام نے کہا کون ہے جو میرے بچوں کی حفاظت کرے گا؟ ٹھیک ہے؟ تو قابیل نے کہا میں حفاظت کروں گا. کیا کروں گا؟ میں حفاظت کروں گا. آدم علیہ السلام ادھر سے پھر خانہ کعبہ کی طرف چل پڑے. اتنی دیر میں کیا ہوا؟ قابیل کے دل میں شیطان نے وسوسہ ڈال دیا. کیا؟ وہ یہ ڈالا وسوسہ کہ قابیل تم سے آدم علیہ السلام محبت نہیں کرتے. کیا وسوسہ ڈال دیا؟ حضرت آدم علیہ السلام تم سے نہیں وہ کرتے، محبت نہیں کرتے، تم سے پیار نہیں کرتے. تو یہ کس کے دل میں ڈال دیا؟ قابیل کے دل میں. تو قابیل نے کہا واقعی مجھے بھی ایسے ہی لگتا ہے کہ وہ مجھ سے محبت نہیں کرتے. حالانکہ آدم علیہ السلام تو سب سے محبت کرتے تھے، لیکن شیطان نے کان میں ایسے 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 کر کے باتیں بتائیں اس کے. تو اس کے دل میں یہ خیال پیدا ہو گیا کہ واقعتاً حقیقت میں آدم علیہ السلام مجھ سے محبت نہیں کرتے. تو قابیل نے کہا ابا جان میں اس سے شادی کروں گا جو حابیل سے شادی کرنے چاہ رہے ہیں آپ. انہوں نے کہا نہیں، وہ اس کے ساتھ شادی اس کی ہونی ہے، تمہاری اس کے ساتھ ہونی ہے. تو کہنے لگا آپ مجھ سے محبت نہیں کرتے. کیا کہنے لگا؟ آپ مجھ سے محبت نہیں کرتے. تو شیطان جو تھا اس کا حملہ چل گیا. آدم علیہ السلام نے کہا نہیں بھائی یہ محبت شبت کی بات نہیں ہے، میں تم سے بھی بڑی محبت کرتا ہوں. تم ایسا کرو، ابھی دیکھ لیتے ہیں. آپ ایسا کرو، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ایک قربانی کرو. کیا کرو؟ قربانی کرو. ٹھیک ہے؟ پھر جس کی قربانی اللہ تعالیٰ قبول کر لے گا وہ اس لڑکی کے ساتھ شادی کر لے گا. تو حابیل کو بھی کہا اور قابیل کو بھی کہا. اب جو حابیل تھا نا اس نے وہ عام طور پر بھیڑیں وغیرہ اور یہ اس طرح کی جو بکریاں ہوتی ہیں نا یہ چراتا تھا. تو حابیل نے ایک بڑی موٹی تازی خوبصورت بہت بڑا بکرا یا بکری یا جو بھی چیز تھی اس کو اللہ تعالیٰ کے راستے میں قربان کر دیا. کیا کر دیا؟ قربان کر دیا. ٹھیک ہے؟ ادھر کچھ تنگی ہو رہی ہے تو تھوڑا سا ادھر ہو جاتے ہیں. اب ٹھیک ہے؟ کیا کر دیا؟ قربان کر دیا. کس نے کیا قربان کیا؟ حابیل نے. کیا قربان کیا؟ بکری.
بکری تو ادھر رکھی نا ایسے جا کر، ایک پہلے ہوتی تھی جہاں قربانی کرتے تھے نا، تو ایک جگہ رکھی ہوتی تھی، تو اس جگہ پہ رکھ دیا، آسمان سے آگ آئی اور اس بکری کے اوپر پڑی، جو یہ علامت تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اس قربانی کو قبول کر لیا ہے۔ جیسے روشنی نہیں پڑتی ایسے کر کے، تو وہ روشنی سی آگ سی اس کے اوپر پڑی، تو اس کا مطلب تھا کہ اللہ تعالیٰ نے قربانی کو کیا کر لیا ہے؟ قبول کر لیا ہے۔ اب قابیل جو تھا وہ فصلیں اگاتا تھا، یہ جو اناج اگاتا تھا، گندم اگاتا تھا، چاول شاول یا اس طرح کی جو بھی چیزیں تھیں وہ اگاتا تھا، تو اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قربانی کرنی ہے نا، تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ شیطان نے بھی کہا اے اتنی اچھی چیز جو اچھی والی گندم ہے اس کو قربان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس وجہ سے کہ وہ ضائع ہی جانی ہے، تو تم اچھی والی اپنے پاس رکھ لو اور گندی گندی والی قربانی کے لیے پیش کر دو۔ تو قابیل نے وہ جو گندی گندم تھی نا یا جو بھی چیز تھی وہ قربانی والی جگہ پر جا کر رکھ دی، اور وہ ادھر ہی پڑی رہی، کچھ بھی اوپر سے روشنی نہ آئی، نہ آگ آئی، کچھ بھی نہیں آیا۔ اس کا مطلب تھا کہ اس قربانی کو اللہ تعالیٰ نے قبول نہیں کیا۔ قابیل کے دماغ میں شیطان نے ایک اور بات ڈال دی۔ وہ بات کیا تھی؟ وہ بات یہ تھی، آپ سے زیادہ تو آپ کی امی دھیان سے سن رہی ہے، کیا کہتے آپ بھی دھیان سے سن رہی ہو؟ تو وہ بات پتہ کیا تھی؟ وہ بات یہ تھی کہ قابیل، لگتا یہ ہے کہ تمہارے بابا جان، تمہارے ابو جان، تمہارے ابا جان نے حابیل کے لیے دعا کی ہے کہ اس کی قربانی قبول ہو جائے، اور تمہارے لیے دعا نہیں کی۔ تو قابیل نے سوچا اور جا کر کہا ابا جان، آپ نے حابیل کے لیے دعا کی تھی اس لیے اس کی قربانی قبول ہو گئی ہے، آپ حابیل سے زیادہ محبت کرتے ہیں، میرے لیے دعا ہی نہیں کی تھی۔ حالانکہ قابیل جو تھا اس نے خود ہی تو گندا مال اللہ تعالیٰ کے لیے پیش کیا تھا۔ تو یہاں سے ہمیں کیا پتہ چلا کہ جو گندا مال ہوتا ہے، جو کمزور مال ہوتا ہے، جس میں اتنی صفائی نہیں ہوتی اور وہ اپنے آپ کو بھی اچھا نہ جو لگ رہا ہو، وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش نہیں کرنا چاہیے۔ تو قربانی کس چیز کی کرنی چاہیے؟ اچھی سے اچھی چیز کی۔ کس کی کرنی چاہیے؟ اچھی سے اچھی چیز کی۔ تو حابیل کی قربانی قبول ہو گئی اور قابیل کی قربانی قبول نہیں ہوئی۔ تو یہاں تک ہم اپنی سٹوری کو ختم کرتے ہیں، اس کے بعد دیکھیں گے کیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اتنی دیر کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اللہ حافظ۔